بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زرغون شاہ اور یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پلینٹ پزلز۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایران کے ریولوشنری گارڈ کورس کی، جسے IRGC یا پاسداران انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کور کی بنیاد ایران کے سپریم لیڈر، اس وقت کے روحانی رہنما آیت اللہ خمینی نے رکھی، جب وہ ملک بدری سے کہ کافی طویل المدتی یعنی 15 سال کی ملک بدری کے بعد جب ایران واپس آئے تو انہوں نے انقلاب ایران کی حفاظت کے لیے اس کور کی یعنی پاسداران انقلاب کی بنیاد رکھی، اور اس کی بنیاد آیت اللہ خمینی کے ایک فتوے کے ذریعے 1979 میں رکھی گئی۔ اس کور کی قیام کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب آیت اللہ خمینی واپس آئے تو اس وقت ایران کی مسلح افواج وہی تھی جو ان سے پہلے شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں تھی، جو ان سے پہلے ایران کے لیڈر تھے اور بڑے مشہور لیڈر تھے۔ جب آیت اللہ خمینی ایران آئے تو اس سے پہلے شہنشاہ ایران یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ تو خمینی نے IRGC کی بنیاد اس مقصد کے لیے رکھی کہ اگر ایران کی پرانی مسلح افواج میں انقلاب ایران کے خلاف اگر کوئی بغاوت پیدا ہوتی ہے یا کوئی انقلاب ایران کو ان میں سے چیلنج کرتا ہے تو ایک ایسی کور یا ایک ایسی فوج موجود ہونی چاہیے جو اس انقلاب کی پاسداری کرے۔ اسی لیے اس کا نام بھی پاسداران انقلاب رکھا گیا۔ انقلاب ایران کو پریزرو کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ شہنشاہ ایران جو تھا وہ امریکہ کا مڈل ایسٹ میں ایک پولیس مین کا کردار ادا کر رہا تھا، یعنی امریکہ اور ایران کے تعلقات مڈل ایسٹ میں بہت گہرے تھے۔ شاید پورے مڈل ایسٹ میں کسی ملک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اتنے گہرے نہیں ہوں گے جتنے اس وقت ایران کے یا شہنشاہ ایران کے ساتھ تھے۔ تو ایک خطرہ انقلاب ایران کو یہ تھا کہ پرانی جو افواج ہیں ان میں سے کوئی اٹھ کے کوئی بغاوت نہ کر دے انقلاب ایران کے ساتھ۔ تو انفیکٹ جو انقلاب ایران تھا، آیت اللہ خمینی نے اپنے فتوے کے ذریعے ایک ایسی گارڈ کور کریٹ کی جو اس انقلاب ایران کو پریزرو رکھ سکے اور اس کو درپیش جتنے بھی خطرات ہیں ان سے نمٹ سکے۔ پاسداران انقلاب کل 8 حصوں پر مشتمل ایک مسلح افواج کا ایک گروپ ہے، یعنی یہ ایران کی جو باقاعدہ مسلح افواج ہیں ان کے علاوہ ایک مسلح افواج کا ایک کور گروپ ہے، جس میں گراؤنڈ ریزسٹنس فورس ہے، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، باسیج ملیشیا ہے، انٹیلیجنس ہے، کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے، ایروسپیس ہے اور سیکیورٹی فورس ہے۔ یعنی جو ایران کی ریولوشنری گارڈ کور ہے وہ صرف کوئی کسی گراؤنڈ فورس کا یا فوجیوں پر مشتمل کسی دستے کا نام نہیں، یہ باقاعدہ اس کے کئی کمپوننٹس ہیں، جس میں ایئر فورس، نیوی، ایروسپیس، انٹیلیجنس، کاؤنٹر انٹیلیجنس، گراؤنڈ ریزسٹنس فورسز وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو ایران کی مسلح افواج کے علاوہ یہ مسلح افواج کا ایک گروپ ہے جو ڈائریکٹ ایران کے سپریم لیڈر کو جواب دہ ہوتا ہے، نہ کہ گورنمنٹ کو، اور ود دی پیسج آف ٹائم اس نے بڑا گرو کیا ہے۔ آیت اللہ خمینی ہی کے زمانے میں 1980 سے لے کر 1988 تک جب ایران عراق جنگ ہوئی تو پاسداران انقلاب کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ ایران کی مسلح افواج کی مدد کریں اور انہیں سپورٹ کریں۔ تو اس وقت سے ہی پاسداران انقلاب کا بڑا رول رہا ہے ایران کی جو کسی اور ملک کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے تو پاسداران انقلاب جو ہے وہ ایران کی مسلح افواج کے شانہ بشانہ عراق کے خلاف یعنی صدام حسین کے خلاف لڑتے رہے، اور اس جنگ سے انہوں نے کافی کچھ سیکھا، اور اس جنگ کے بعد جو تباہی یا بربادی ہوئی یا ریکنسٹرکشن کا جو عمل تھا اس میں بھی پاسداران انقلاب کو بڑا ایک رول دیا گیا۔ ایران عراق جنگ کے دوران پاسداران انقلاب کی جو قیادت تھی وہ آج کے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی کے پاس تھی، اور آج جب علی خامنہئی ایران کے سپریم لیڈر ہیں تو ان کی وجہ سے پاسداران انقلاب کے لوگ آج ایران کے پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں، اور ان کا موقف کسی بھی پالیسی کے حوالے سے خصوصاً خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمیشہ سخت رہتا ہے، اور پاسداران انقلاب ہی کے لوگ ایران کو ایک نیوکلیئر یا ایٹمی طاقت بنانے کی طرف لے جانے کے شدید حامی ہیں۔ پھر ایران کے صدر احمدی نژاد کے دور کے دوران پاسداران انقلاب جو ہے ان کو معاشی اور سیاسی طور پر کافی
وہ مضبوط ہوئے، کیونکہ احمد نیاد جو ہے وہ خود پاسداران انقلاب ہی کے ایک ممبر تھے۔ پاسداران انقلاب کو ایران کی ڈیپ اسٹیٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور اسی فورس کے اندر ایک اور فورس ہے جسے قدس فورس کا نام دیا گیا ہے، اور یہ قدس فورس جو ہے وہ ایران کی پورے ریجن میں پراکسیز کو دیکھتی ہے، اور اسی قدس فورس کے جو کمانڈر تھے قاسم سلیمانی، انہیں 2020 کو یعنی 3 جنوری 2020 کو عراق کے بغداد ایئرپورٹ پر امریکہ نے ایک میزائل حملے میں انہیں مار دیا تھا۔ تو قدس فورس جو ہے وہ اسپیشلی لبنان کی حزب اللہ کو بیک کرتی ہے، اسی طرح یمن کے حوثیوں کو یہ بیک کرتی ہے، حماس کو بیک کرتی ہے، اسی طرح عراق میں جو ایرانی بیک ملیشیا ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے، اسی طرح یہ سیریا میں ایران کی حمایت یافتہ جو بھی ملیشیا یا ریزسٹنس فورس ہے اس کو بھی بیک کرتی ہے۔ اور کسی زمانے میں قدس فورس افغانستان میں جب طالبان کی پہلی حکومت تھی اور طالبان جو ہے وہ برسر پیکار تھے، تو یہ قدس فورس جو ہے وہ شمالی اتحاد کو بیک کرتی تھی افغانستان میں بھی۔ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں بھی قدس فورس ہی مڈل ایسٹ میں ہونے والی اس وقت تمام تر جو اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ اور مغربی ممالک کے خلاف جہاں جہاں کوئی ریزسٹنس ہو رہی ہے اس میں قدس فورس ہی کے ساتھ جو منسلک آرگنائزیشنز ہیں، جن میں حزب اللہ ہے، حماس ہے، یمن کے حوثی ہے، اسی طرح شام ہے، عراق ہے، یہاں پہ جتنی بھی ملیشیاز ان ملکوں کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کو یہی قدس فورس دیکھتی ہے۔ قدس فورس کے تحت لڑنے والے ان تمام مزاحمتی گروپس کو ایران ایکسس آف ریزسٹنس کا نام دیتا ہے، جو کبھی لبنان میں آپ حزب اللہ کی شکل میں دیکھتے ہیں، کہیں یمن میں آپ حوثیوں کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور اسی طرح دیگر ممالک میں بھی یہ مزاحمتی گروپ یعنی ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے وہ دیگر ممالک کے خلاف خصوصاً اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اس وقت برسر پیکار ہے۔ پاکستان پر ہونے والے ایرانی حملے کو بھی کچھ ناقدین یا تجزیہ کار IRGC ہی کا کوئی کارنامہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ IRGC اپنا جو قدم اٹھاتی ہے وہ ڈائریکٹ اس کا جواب ایران کے سپریم لیڈر کو دیتی ہے، نہ کہ ایران کی گورنمنٹ کو۔ ایرانی صدر بھی بعض اوقات IRGC کے فیصلوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی IRGC ایرانی صدر کو بھی اپنے فیصلوں سے مطلع نہیں کرتی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ایران کے سپریم لیڈر کو جواب دہ ہوتی ہے۔ تو IRGC اس وقت ایران کے اندر اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ کا کردار ادا کر رہی ہے، جو کہ گراؤنڈ فورسز، ایئر فورس، نیوی، انٹیلیجنس، کاؤنٹر انٹیلیجنس اور دیگر تمام کمپوننٹس جو بھی مسلح افواج کے ہوتے ہیں ان سے مسلح ایک فوج ہے۔ اسرائیل کے حالیہ 2-3 حملوں میں خصوصی طور پر اسرائیلی ایئر فورس نے IRGC ہی کے لوگوں کو نشانہ بنایا، جس میں ابھی تازہ ترین حملہ جو کہ دمشق میں کیا گیا یعنی شام کے دارالحکومت میں کیا گیا، وہ IRGC کے ہی لوگوں پر کیا گیا۔ اس حملے کا نشانہ IRGC کے لوگ تھے، اور اس حملے میں ایک بلڈنگ کو تباہ کیا گیا جس میں پاسداران انقلاب کے 4 بڑے آفیسرز جو ہیں، یا بشار الاسد جو کہ شام کے صدر ہیں ان کے ایڈوائزر ہیں، انہیں نشانہ بنایا گیا، اور وہ 4 پاسداران انقلاب کے اہم رہنما یا لیڈر یا کمانڈرز اس اٹیک میں مارے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی سیریا میں ایک اٹیک میں اسرائیل نے IRGC کے ایک کمانڈر کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو اسرائیل کا جو ٹارگٹ ہے وہ اسپیشلی IRGC ہی کے لوگ ہیں، کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف جتنے بھی حملے اس وقت ہو رہے ہیں، جتنے بھی محاذ اس کے خلاف کھلے ہوئے ہیں، جہاں جہاں سے بھی مزاحمت اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہے، وہ IRGC کے لوگ کر رہے ہیں، یا IRGC کر رہا ہے، یا ایران کا پاسداران انقلاب جو ادارہ یا تنظیم ہے وہ کرا رہی ہے۔ IRGC نہ صرف ان مزاحمتی گروپوں کو ترتیب دیتا ہے، جس طرح کہ اس نے لبنان میں خانہ جنگی کے دوران جو کہ ارلی 90s میں ہوئی تھی، اس وقت اس نے وہاں پہ حزب اللہ کو قائم کیا، اس کی تربیت کی، اور اس کی ہر لحاظ سے یعنی پیسے اور اسلحے کے لحاظ سے حزب اللہ کی مدد کی، اور حزب اللہ آج مڈل ایسٹ کی تمام مزاحمتی تنظیموں میں سب سے خطرناک اور خوفناک ایک تنظیم
تصور کی جاتی ہے، جو نہ صرف بہترین جنگجوؤں سے بلکہ بہترین اور جدید ترین اسلحے، گولہ بارود اور میزائل، ڈرونز وغیرہ سے لیس ہے۔ اور اسی طرح ایران کے پاسداران انقلاب نے یمن میں ہوتی ریزسٹنس فورس یعنی ہوتی ملیشیا یا عسکریت پسندوں کی تربیت کی، انہیں اسلحہ گولہ بارود دیا اور انہیں جدید ترین میزائلوں سے، ڈرون سے لیس کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحیرہ احمر میں ہوتی مسلح جو یہ فورس ہے اس کے حملے جاری ہیں، اور ان حملوں کا نشانہ کئی بحری جہاز بن چکے ہیں۔ اگرچہ امریکہ اور برطانیہ جو ہیں وہ ایئر سٹرائکس بھی کر رہے ہیں یمن کے کئی علاقوں پر، جہاں پہ ان کے مطابق ہوتیوں کے ٹھکانے موجود ہیں یا ہوتیوں کے ڈیفنس انسٹالیشن ہے، وہ انہیں نشانہ بنا رہے ہیں۔ تاہم ہوتیوں کے ریڈ سی پر جو حملے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اور آئے دن کوئی نہ کوئی بحری جہاز ہوتی کسی میزائل یا ڈرون کا نشانہ بن رہا ہے۔ تو دنیا میں اس وقت ایک بڑا ہی خطرہ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے کہ اگر ریڈ سی سے بحری جہازوں کی ٹریفک مکمل بند ہو گئی تو شاید دنیا میں بھوک، افلاس اور قحط آ جائے گا، کیونکہ جو اس کے علاوہ دوسرا روٹ ہے، اگر جہاز بحیرہ احمر سے نہیں جاتے اور دوسرے روٹ سے جاتے ہیں تو پھر چیزیں بہت مہنگی پڑیں گی، کاسٹلی ہوں گی، اور ٹائم بھی ان پہ بہت زیادہ لگے گا۔ تو بحیرہ احمر میں اس وقت ہوتی ملیشیا کے حملے شدت سے جاری ہیں، اور ایران انہیں مکمل طور پر بیک کر رہا ہے، بلکہ ایرانی بحری جنگی جہاز بھی اس وقت وہاں ایک موجود ہے۔ تو پاسداران انقلاب آج جہاں ایران کے اندرونی معاملات کو دیکھتے ہیں یا ان کی گرفت میں ایران کے اندرونی معاملات ہیں، وہاں یہی فورس ایران کے بیرونی معاملات کو بھی دیکھتی ہے۔ کہیں پہ پاسداران انقلاب یا IRGC ڈائریکٹ انوالو ہوتی ہے اور میزائل وغیرہ فائر کرتی ہے، جس طرح ابھی عراق پہ کیا گیا، پھر سیریا پہ کیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان پہ کیا گیا۔ اسی طرح ایران کی قدس فورس جو ہے وہ ایران سے باہر خطے کے مختلف ممالک میں برسر پیکار رہتی ہے، تاکہ ایران کا ایک امیج جو ہے اسے بلڈ کیا جائے اور اسے ایگرینڈائز کیا جائے، یعنی وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ایران خطے کی کوئی بڑی پاور ہے اور ایران خطے میں میٹر کرتا ہے۔ تو اسی پالیسی کے تحت جو بھی قدس فورس کے زیر نگرانی لڑنے والے یا برسر پیکار جتنے بھی مزاحمتی گروپس ہیں، وہ ایران سے نہ صرف پیسہ لیتے ہیں بلکہ ایران سے اسلحہ، گولہ بارود اور ٹیکنالوجی بھی لے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ایپیسوڈ سے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔